اے ایمان والو، انصاف پر خوب قائم رہنے والے، اللہ کے لیے گواہی دینے والے رہو۔ تو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو بولتا ہے اے ایمان والو، انصاف پر قائم رہنا، انصاف پر خوب قائم رہنے والے، اللہ کے لیے گواہی دینے والے رہو۔ اگرچہ اپنی ذات پر ہو، مطلب یا اگر اس جگہ پر کوئی آپس میں دو لڑائی ہو گئی تو اس میں کا ایک آدمی اپنا رشتہ دار ہے تو اپنے رشتہ دار کی طرف مت جھکو، انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو۔ یا کہ والدین اور دوسرے رشتہ داروں کے مقابل میں ہو، وہ شخص اگر امیر ہے تو اور غریب ہے تو دونوں کے ساتھ اللہ کو زیادہ تعلق ہے، یعنی امیر اور غریب دونوں کو بھی اللہ کو تعلق ہے، لیکن تم آپس میں مطلب فیصلہ کرنے لگو تو انصاف کا برتاؤ کرو۔ سو تم خواہش نفس کے اتباع مت کرنا، مطلب اپنا دل کیا آتا ہے، ہر انسان کا نفس کیا کرتا ہے، غلط راستے پر لے جانا چاہتا ہے۔ تو اس لیے یہ اپنا نفس کو کیا کرنا، تابع مت کرنا اس کا۔ تم تابع کس کا ہونا، اللہ کا حکم کا، قرآن کا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ سو تم خواہش نفس کا اتباع مت کرنا، کبھی تم حق سے ہٹ جاؤ، اور اگر تم کجی بیانی کرو گے، پہلوتی کرو گے تو بلا شک اللہ تعالیٰ تمہارے سب اعمال کی پوری خبر رکھتے ہیں۔ یعنی انصاف دینے کے جگہ پر تم الٹے سلٹے باتیں کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کا پوری خبر رکھتے ہیں۔ جو نیک اعمال ہو، بدی اعمال ہو، لے کے قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑے ہوگے، اس ٹائم تم کو اس کا جواب دینا پڑے گا۔ اے ایمان والو، تمہیں اعتقاد رکھو اللہ کے ساتھ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور اسی کتاب کے ساتھ۔ دیکھو، اللہ کے ساتھ اعتقاد رکھنا، رسول اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اعتقاد رکھنا، اور اس کتاب یعنی قرآن کے ساتھ اعتقاد رکھنا۔ یعنی یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل ومن یکفر باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر فقد ضل ضلالا بعیدا۔ یعنی کیا بولتے ہیں، اے ایمان والو، تمہیں اعتقاد رکھو اللہ کے ساتھ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور اس کتاب کے ساتھ جو اس نے یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی، اور ان کتابوں کے ساتھ جو پہلے نازل ہو چکی ہے۔ اس سے پہلے جو نازل ہوئی کتاب ہے، یعنی ایسا گروا دنیا میں ایسا نہیں نکلا جس نے کوئی ڈرانے والا پیغمبر نہیں آیا ہو، اور بہت سی کتابیں، بہت سے رسول دنیا میں آئے، اور چندے پیغمبروں کے بارے میں اور چندے کتابوں کے بارے میں قرآن میں تم کو بتلایا گیا ہے۔ تو ان سب پر ایمان لانا، اور جو شخص اللہ تعالیٰ کے انکار کرے اور اس کے فرشتوں کا اور اس کی کتابوں کا اور اس کے رسولوں کا اور روز قیامت کا، تو وہ شخص گمراہی میں بڑی دور جا پڑا۔ یعنی انکار کرنا اللہ کو، اس کے پیغمبروں کو، اس کے فرشتوں کو، اس کے کتابوں کو، اچھے برے کو، قیامت کے دن کو جو انکار کر کے اپنا زندگی بسر کرتا ہے، وہ شخص گمراہی میں بڑی دور جا پڑا۔ بلا شک جو لوگ مسلمان ہوئے، پھر کافر ہو گئے، پھر مسلمان ہوئے، پھر کافر ہو گئے، پھر کفر میں بڑھتے چلے گئے، اللہ تعالیٰ ایسوں کو ہرگز نہ بخشیں گے، اور نہ ان کو منزل مقصود یعنی بہشت یعنی جنت کا راستہ دکھلائیں گے، ان کو جنت کا راستہ بھی نہیں دکھلائیں گے۔ یعنی منافقین کو خوشخبری سنا دیجئے کہ اس امر کا کہ ان کے واسطے بڑی دردناک سزا ہے۔ منافقین کون ہیں؟ کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی مسلمان ہوتے، کبھی دوسرے کے ساتھ اپنی زبان پھیلاتے ہیں، تو وہ مشرک لوگ بولتے ہیں۔ سزا ہے جن کی یہ حالت ہے کہ کافروں کو دوست بناتے ہیں مسلمانوں کو چھوڑ کر۔ کیا ان کے پاس معزز رہنا چاہتے ہیں؟ سو اعزاز تو سارا خدا تعالیٰ کے قبضے میں ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے پاس
ये फरमान भेजा चुका है, यानी अल्लाह के पास है, ये कुरान तुम्हारे पास आया है, इसके तुम नसीहत हासिल करो कि जब अहकाम इलाही के साथ इस्तिजा और कुफ्र होता हुआ सुनो तो उन लोगों के पास मत बैठो जब तक वह कोई और बात शुरू ना कर दे। यानी दीन इस्लाम के ख़िलाफ़ में और कुरान के ख़िलाफ़ में जो भी बातें करते, जो काफिर लोग हैं, मुशरिक लोग हैं, तो उनके साथ मत बैठो जब तक कि वो दीन के बात और कुरान और हदीस अल्लाह के रसूल के बातें ना करते हो। तो आज से उठ के निकल चले जाओ, एक जैसे जाओ जब तक कि वह कोई और बात शुरू ना कर दे, कि इस हालत में तुम भी उन्हीं जैसे हो जाओगे। यकीन अल्लाह ताला मुनाफिकों को और काफिरों को सबको दोजख में जमा कर देंगे। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली। अल्लाह ताला क्या है, यकीनन अल्लाह ताला मुनाफिकों को और काफिरों को सबको दोजख में जमा कर देंगे। वह ऐसे है कि तुम पर अब्तदन पढ़ने की मुंतज़र रहते हैं, यानी वह ऐसे है कि तुम पर, यानी वो लोग जो मुशरिक लोग हैं, एक काफिर लोग हैं, एकदम मुसलमानों पर पढ़कर उनको बर्बाद कर देंगे। इस तरीके से उनका दिल में तमन्ना रहता है। वह ऐसे कि तुम पर इब्तदन पढ़ने के मुंतज़र रहते, फिर अगर तुम्हारी फ़तह मंज़ाना बल्ला हो गई तो बातें बनाते हैं कि क्या हम तुम्हारे साथ ना थे। अगर मुसलमान जीत चुके तो ये मुनाफिक लोग कहते हैं कि हम भी तुम्हारे साथ हैं। अगर तुमको कोई हार होगी, कोई नुकसान पहुंच गया तो वो काफिरों के साथ मिल जाते हैं। और अगर काफिरों को कुछ हिस्सा मिल गया तो बातें बनाते हैं कि क्या हम तुम पर गालिब ना आने लगे थे, और क्या हमने तो मुसलमानों को से बसा नहीं लिया। तो अल्लाह ताला तुम्हारे उनके क़यामत में आमल फ़ैसला फरमाएंगे, और उस फ़ैसला में हरगिज़ अल्लाह ताला काफिरों को मुसलमानों के मुकाबले में गालिब ना फरमाएंगे। यानी अल्लाह ताला कल क़यामत के दिन फ़ैसला करेंगे, उस फ़ैसले में फरमाएंगे, इस फ़ैसला में हरगिज़ अल्लाह ताला काफिरों को मुसलमानों के मुकाबले में गालिब ना फरमाएंगे। यहाँ तक सूरह निसा का 20वां रुकू ख़त्म हुआ।